السلام علیکم دوستو. خادم حسین رضوی صاحب انتقال فرما گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کے کافی کہہ لیں کہ خدمات بھی ہیں ان کی ناموس رسالت کے اس کے حوالے سے، مگر کافی ساری ان سے میرے خیال میں ان سے کوتاہیاں بھی ہوئیں. کوئی شک نہیں جس طرح انہوں نے زبردست طریقے سے ناموس رسالت کے لیے 2017 میں آواز اٹھائی، جب نواز شریف اس کی حکومت نے، اس کے ساتھیوں نے بڑی خاموشی سے بہت ویری سنیکیلی انہوں نے امینڈمنٹس کر دی تھی قانون کے اندر، اور جس کے اوپر وہ رانا ثناء اللہ اس کا بھی بیان آیا تھا، نواز شریف کا بھی کافی کنٹراڈکٹری بیان آیا تھا. اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے اس چیز کو ٹیک اوور کیا، دھرنا کیا، استعفوں کے مطالبے کیے، اور کچھ لوگوں کو استعفے بھی دینے پڑے اس کے لیے. تو نو ڈاؤٹ بڑا ایک احسن اقدام تھا ان کا، مگر اس کے اندر بھی اور بعد میں بھی جب تقریباً 1 سال پہلے ان کی گرفتاری بھی ہوئی، کافی دن میں جیل میں رہنے پڑا، بہت سارے انہوں نے لوگوں کی املاک کو تباہ کیا، لوگوں کے لیے نیوسنس پیدا کیا، پنڈی اسلام آباد کی عوام کے لیے خاص طور پہ، اور جی ٹی روڈ کی عوام کے لیے، خاندانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنا پڑی، جس کا اسلام کسی بھی لحاظ سے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ راستے میں سے پتھر بھی اٹھاتے ہیں، کسی کا راستہ صاف کرتے ہیں، تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی، جس طرح گالی گلوچ کی، پھر وہ تو انہوں نے کی، اور اس سے خادم حسین رضوی نے جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی گالیوں کو انتہائی غلط حوالے دیے کہ یہ اسلام میں بھی جائز ہے، اور اس طرح سے پتہ نہیں کون کون سی روایتیں وہ سنائی گئیں، اور جو کہ بالکل میں اس سے، یہاں بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں. اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادتی کی، یہ بریلوی مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں بھی بریلوی سے ہی میرے بڑے، اور وہ خیر باہر آ کے تو ہم کسی بھی فرقے کے اندر نہیں پڑتے، اویئرنیس انسان میں آ جاتی ہے جب ٹریول کرتا ہے. تو ظاہر ہے یورپ کے اندر چند سال گزارنے کا، انگلینڈ اور ادھر دوسرے ملکوں میں، تو کافی بندے کو اویئرنیس بھی آ جاتی ہے مختلف دینی لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کے ساتھ، اور خاص طور پہ قرآن کو پڑھنے سے، اور قرآن کو اس کی تفسیر پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے. تو اس چیز کی کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی کہ گالی گلوچ کی جائے، لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں اور فرقوں میں بانٹا جائے. یہ جو میں بات کر رہا تھا بریلوی مقطع فکر سے یہ تعلق تھا خادم حسین رضوی کا، تو انہوں نے دوسرے فرقوں کے خلاف جس طرح کی باتیں کی وہ بہت نامناسب تھیں. اور اس طرح کی صرف یہی نہیں، یہ بہت سارے پاکستان میں جن کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، وہ خاص طور پہ جو مولانا حضرات سیاست کے اندر ہیں، وہ اپنی 2 اینٹ کی مسجد کو بنانے کے لیے وہ باقی فرقوں کے خلاف انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جس طرح ایک لیٹسٹ ویڈیو تھی کہ ایک وہ اذان ہو رہی ہے، تو وہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت ہی گالی نکال کے کہ یہ تو ان لوگوں کی اس فرقے کی اذان ہے، تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو یہ بالکل دس واز ان ایکسیپٹیبل. اس طرح قرآن میں بھی کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور کسی بھی قسم کے فرقے میں نہ پڑیں.
کہ جتنے فرقے ہیں بریلوی، دیوبندی، حنفی، اہل حدیث، یہ سارے کے سارے ایسٹ انڈیا کمپنی ان کی کریشن تھی تقریباً 1857 اس کی، جب جنگ آزادی اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو آپ تقسیم کرنے کے لیے یہ بنائے گئے، اور قادیانی فرقہ بھی انہوں نے ہی بنایا، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سب سے زیادہ کلوز تھا، اور ان کا سب سے زیادہ چاہے جانا والا وہ خطبہ تھا، بلکہ جدھر بھی مرزا قادیانی جاتا تھا اسے باقاعدہ یہ لوگ اس پروٹیکشن دیا کرتے تھے۔ بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے فرقے کے اندر بانٹے، that person should be rejected straight away۔ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ خادم حسین رضوی کا ایک اور جو میری نظر میں جو قصور تھا، بہت سارے مسلمانوں کو یہ لوگ قادیانی قرار دیتے تھے، یہ اور اس کا وہ دوسرا ان کے ساتھ ایک اور ہوتا تھا پیر افضل قادری، اس نے بہت سارے لوگوں کو قادیانی قرار دیا، اور ایون اس نے یہ جو اپنا جو پریزنٹ ملٹری چیف ہے قمر جاوید باجوہ، اسے قادیانی قرار دیا، ان لوگوں نے پرویز مشرف کو قادیانی قرار دیا، ان لوگوں نے جو راحیل شریف تھا اسے قادیانی قرار دیا، یعنی کہ مذہبی جذبات ابھارنے کے لیے یا انتشار پھیلانے کے لیے یہ ایک بڑا یہ ہے ان لوگوں میں کہ مسلمانوں کو بغیر کسی ثبوت کے قادیانی قرار دے دیتے ہیں۔ مگر اگین دوبارہ ان کی جو خدمات تھیں جو ناموس رسالت کے لیے 2017 میں کیا، وہ بالکل وہ خراج تحسین تھیں، اور نواز شریف سے انہوں نے وہ اس کا ریورسل کروایا، وہ جو ترمیم کی گئی تھی اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ کوئی ناموس رسالت ہے جس کے لیے فضل الرحمان نے اس نے کبھی اپنا کوئی بندہ باہر نہیں نکالا، یا اور بھی جماعتیں لے لیں، جماعت اسلامی لے لیں، دوسری اسلامی جماعتیں لے لیں، کبھی بھی وہ نہیں بولے۔ مگر جو بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا احتجاج ہو، وہ ہمیشہ وہ پرامن ہونا چاہیے، اور اگر وہ لائن کراس کرتا ہے وائلنس کی یا عوام کو تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح بھی جو ریسنٹ بھی جو انہوں نے کیا تھا دھرنا شرنا، اس کے اندر بھی پنڈی اسلام آباد کٹ گیا تھا، جی ٹی روڈ کٹ گئی تھی، عوام کو انتہائی مشکلات ہوئیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور کوئی بھی اگر کوتاہی ہوئی ہو ان سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔